الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا میرے پیارے بھائیوں، آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک غلط فہمی ہے جو مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ہم سے غریب رہنے کا تقاضا کرتا ہے یا امیر ہو جانا اسلام سے دور ہو جانے کی کوئی علامت ہے۔ اگرچہ علماء وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں کہ امیر ہونا یا غریب ہونا یہ اللہ سے قریب یا دور ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ دین سے دور ہو جانا، چاہے امیری کی حالت میں ہو یا غریبی کی حالت میں، یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے، اور دین کے قریب ہو جانا یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ احساس ایک دفعہ ذہن میں آتا ہی ہے کہ شاید غریب ہونا کچھ زیادہ دیندار ہونے کی علامت ہے۔ تو اس کا آج جو اس پہ ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گھر میں کھانا تک نہیں تھا۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا گھر میں زیرہ نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، گھوڑا اونٹ نہیں تھے؟ آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کا ایک اچھا گھوڑا آج کی کم از کم پراڈو کے برابر تو ہونا چاہیے، ورنہ آج جو شاہی یا حکمرانوں کا طرز عمل ہے اس میں جنگی جہاز بھی، جنگی ساز و سامان ہیں وہ شامل ہیں، اور جو ہمارے ہوائی جہاز ہیں اسپیشل ہوتے ہیں جو مملکت کے سربراہ کے لیے، وہ شامل ہیں۔ آپ گھوڑے کو مملکت کے سربراہ کے حساب سے رکھیں تو جہاز کے برابر کریں، ورنہ کم از کم پراڈو کے برابر کریں۔ اور جنگی ساز و سامان کا وقت کے حساب سے موجود ہونا ایسا رکھیں جیسے آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ جب آپ اتنے بڑے وی اینز کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جب آپ ایک وی این کے لیے نکلتے ہیں تو کسی ٹائم پہ فاقہ بھی آ جاتا ہے۔ تو آیا کہ اسلام نے مال کمانے سے منع کیا؟ نہیں۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے، اور قرآن کا حکم ہے بڑا واضح، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی تیاری کر کے رکھیں میدان جنگ سے پہلے۔ تو آپ کا میدان جنگ کیا ہے؟ کوئی بھی کرائسس آ گیا، انفلیشن آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، اس کے لیے پہلے سے آپ نے سیونگز کر کے رکھی ہوئی ہوں، یا آپ کی اگر ایک جگہ سے انکم کلوز ہو گئی ہے تو ملٹیپل اینڈ سے آپ کو انکم آ رہی ہو، تو باقی انکمز آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریپیئر ہو کے رہنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب ہمارے دشمن صرف یہ نہیں کہ کافر ہی ہمارے دشمن ہیں، کافر ہوں یا ایسے حالات ہوں، جو کافر بھی ایک طرح کی ایک حالت ہے جو آ کے اٹیک کرتا ہے، وہ آپ پہ تبھی کرے گا جب آپ کمزور ہوں گے۔ تو یہ جو کمزوری کے حالات ہیں، اس کی اسلام نے بلکہ تعریف نہیں کی کمزور رہنے کی یا کمزور رہنے کی خواہش کرنے کی، بلکہ قوی ہونے کی، زیادہ مضبوط ہونے کو زیادہ افضل گردانا ہے۔ ہاں، کمزوروں کی مدد کرنے کو افضل جانا ہے، کمزوروں کو ایسے پسند کریں کہ ان کی مدد کریں، لیکن کمزور رہنا یا رہنے کی خواہش کرنا نہیں، بلکہ طاقتور بن کے رہیں۔ اگر آپ پہ کوئی بھی آفت آ جاتی ہے، وہ ایک طرح کا آپ کے لیے دشمن ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے تیار ہو کے رہنا ہے۔ آپ ذہنی طور پہ کمزور ہیں، یا سیاسی طور پہ کمزور ہیں، معاشی طور پہ کمزور ہیں، یا جسمانی طور پہ کمزور ہیں، یہ سارے جرائم ہیں۔ ان سے پہلے آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے جس وقت آپ کے پاس فارغ وقت ہو، اور ملٹیپل اینڈ سے آپ ان کے لیے انکم جنریٹ کر سکیں۔ انکم ان ٹرمز آف منی نہیں، بلکہ ان پٹ، کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس لیول کے لیے پہلے ہی تیار ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ضرور انکم کے اتنے ذرائع ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کی اکانومی کو یا آپ کی فائنانس کو ہٹ کرنا چاہے کسی بھی طرح سے، چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل کرائسس ہو، تو وہ اس میں آپ کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلام نے اس کے لیے بہت ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اپنا وی این جو ہے اس کو گلوبل رکھیں۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے کرنا ہے۔ تو جب آپ کا وی این بڑا ہوگا تو آپ جتنے بھی کرائسس آ جائیں، وہ کرائسس آپ تک ہٹ کرتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا۔ تو جتنے بھی پلاننگ بنائیں، جتنے بھی ارادے بنائیں، ان سب کے اندر جو عالمگیر ہونا، یونیورسل ہونا، اس کے ذہن کو رکھیں۔ تو ہے مسلم، سارا ہے جہاں تمہارا، یا ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہے ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ تو یہ اس چیز کو اگر مد نظر رکھ کے اگر آپ پلاننگ کریں گے تو آپ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے۔ اور اس چیز کو ہمیشہ بھول جائیں، آپ چاہے کسی دیہات میں مجھے دیکھ رہے ہیں،
یا کسی قصبے میں مجھے دیکھ رہے ہیں یا کہیں کسی فلیٹ میں کہیں ویرانے میں بیٹھے ہیں اور آپ بالکل مایوس بیٹھے ہیں۔ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں لگتا، کیا کل آپ ہی آنے والے وقت کے تبدیلی اور لوگوں کے حالات کے فیصلے کرنے کے مالک بن بیٹھیں۔ مگر اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والا انسان دونوں جہانوں کی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہے۔